عنوان ہے منہج سلف۔ آج ہم بنیادی طور پر 3 باتوں کو سمجھیں گے۔ پہلی بات، منہج سلف کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات، منہج سلف کی ضرورت کیا ہے۔ اور تیسری بات، منہج سلف کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی اسپیشلٹیز کیا ہیں، کیا خاص بات ہے اس کے اندر۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر جا کر کے جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں قبرستان میں پڑھنے کی، اس میں ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں، وَنَحْنُ سَلَفُنَا وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا، کہ اے قبر والو تم ہمارے سلف ہو، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو سلف کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور اگر گزرنے والے اچھے لوگ ہوں تو ان کو سلف کہتے ہیں، اور برے لوگ ہوں تو ان کو خلف کہتے ہیں۔ خلف یا خلف کہتے ہیں۔ خلف کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ نبیوں کے بعد نالائق لوگ آئے، ایسے جو ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو سلف کا لفظ جو ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے جو گزر گئے استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کی ٹرم میں سلف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی ٹرم میں سلف کہتے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ کے بعد کی جو جنریشن ہے تابعین، اور تابعین کے بعد کی جو جنریشن ہے تبع تابعین۔ سلف میں سب سے پہلے سب سے اوپر صحابہ آتے ہیں، پھر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین آتے ہیں، پھر ان تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والے تبع تابعین آتے ہیں۔ یہ 3 جنریشن ہیں، یہ 3 زمانے ہیں جن کے بہترین ہونے کی گواہی اللہ کے نبی نے خود دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو ہم سلف صالح یا سلف بولتے ہیں۔ اب ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ تو سلف کے طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا کوئی الگ طریقہ ہے، تابعین کا کوئی الگ طریقہ ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے نہیں۔ جب ہم سلف کا طریقہ یا سلف کا منہج بولتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث پر جیسے ان لوگوں نے عمل کیا، ان لوگوں نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا، ہم اسی کی طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کریں، یہ ہے سلف کا منہج۔ سلف کے منہج کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن و حدیث سے الگ ایک راستہ ہے۔ اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں سلف کے منہج پر چلنا چاہیے، صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے منہج کو فالو کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن سے اس کی 2 دلیلیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے، اے میرے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے تب یہ ہدایت پائیں گے۔ ہدایت پانے کے لیے شرط ہے کہ آنے والی نسلیں ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے، ان کا منہج وہی ہو جو صحابہ کا منہج تھا، ان کا عقیدہ وہی ہو جو صحابہ کا عقیدہ تھا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی جو سمجھ ہے وہ وہی ہو جو صحابہ کی تھی۔ بھئی آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، مسلمانوں میں مختلف گروہ ہیں، اور کوئی مسلک، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ صاحب ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ہے کیا کوئی فرقہ؟ سب قرآن کی بات کرتے ہیں، سب اپنے اپنے
مسلک کے عقائد کی دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں، حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف اتنی بات کو کافی سمجھیں کہ بھئی قرآن و حدیث پر چلنا ہے، تو آج بدعات اور خرافات انجام دینے والا وہ بھی اس کو دلیل بنا رہا ہے، محرم کے مہینے میں سینہ پیٹنے والا بھی قرآن کو دلیل بنا رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنے والا بھی قرآن اور حدیث کو دلیل بنا رہا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنے والا بھی قرآن اور حدیث سے دلیلیں دے رہا ہے۔ اب یہاں پر اہمیت سمجھ میں آتی ہے سلف کے منہج کی، کہ قرآن کی دلیل تو دے رہا ہے، وہ اپنے باطل عقیدے کے سپورٹ میں، اس کی تائید میں وہ حدیثیں تو پیش کر رہا ہے، مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کی جن آیتوں کو وہ پیش کر رہا ہے اپنی بدعات اور اپنی خرافات کی دلیل بنا کر کے، کیا صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد جو نیکسٹ جنریشن تھی تابعین نے، اور ان کے بعد جو نیکسٹ جنریشن تھی تبع تابعین نے، کیا ان لوگوں نے قرآن کا وہ مطلب لیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے حدیث کا وہ مطلب لیا تھا جو آج یہ باطل عقائد کے لیے لے رہے ہیں؟ اگر نہیں لیا تھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شرط قرار دے رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ ویسے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تک تم ویسے ایمان نہیں لاؤ گے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تب تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم اس سے منہ پھیر لو گے، اس سے اعراض کرو گے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے، تم قرآن و حدیث کے خلاف ہو جاؤ گے۔ یعنی منہج سلف سے اگر آپ نے انحراف کیا، اس سے آپ الگ ہوئے، تو آپ قرآن و حدیث سے الگ ہو جائیں گے، آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ ایک اور دلیل دیکھیے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منہج سلف کی اہمیت بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ غور کیجئے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گا۔ یعنی اللہ نے دو باتیں یہاں بیان کی، ایک ہے رسول کی مخالفت اور ایک ہے مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دینا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومن کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے سے ہٹنا اور صحابہ کے منہج سے ہٹنا، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرے گا ہم ادھر اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں سے کلیئر ہو گیا کہ نجات کے لیے صرف قرآن و حدیث کا تھام لینا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ویسے تھامنا ہے جیسے سلف نے تھاما، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف نے سمجھا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ پر مختلف لوگوں کو سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انٹرنیٹ کی دنیا تو بہت وسیع ہے نا، وہاں کوئی بھی جس کے پاس اپنے یوٹیوب چینل ہو، جس کے پاس اسٹیج ہو، مائک ہو، اس کے لیکچرز آ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر رہا ہے، حدیثوں کے نمبر دے رہا ہے، لیکن وہ آپ کو پیش کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کے خلاف الٹے سیدھے اعتراضات، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے بارے میں وہ پھالتو باتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کو سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، سامنے والا بات تو دلیل سے دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس نے دلیل کی بنیاد پر جو بات کہی ہے وہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ سامنے والا جتنا ہی حدیثوں کے نمبر پیش کرے اور قرآن کی آیتیں پیش کرے،
اگر اس کی باتوں کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ آپ کو صحابہ سے دور کر رہا ہے اور صحابہ کا بغض آپ کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ میں کیڑے نہیں نکالتے، ہم صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے، ہم صحابہ کے آپس کے اختلافات کو اچھالتے نہیں ہیں، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم صحابہ کو انسان مانتے ہیں، مگر انسان ماننے کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ بشری تقاضے کے تحت کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کبھی ایسے حالات ہوئے میدان جنگ میں، ایسے حالات ہوئے کہ میدان جنگ چھوڑ کے بعض صحابہ بھاگنے لگے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، مگر اللہ نے جہاں بھی صحابہ کی غلطیوں کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے آگے پیچھے یہ ضرور بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ارے جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان پر اعتراض کریں؟ تو آج سلف منہج سلف کو نہ سمجھنے کا اور اس کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آج انسان کی بات جو ہمیں وزندار لگتی ہے، ہمیں مدلل لگتی ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ سلفی منہج سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے یا